بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ یہ فرمایا کہ ایک تو نیکی زیادہ سے زیادہ کرو، دوسرے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو۔ مجاہدے کے معنی ہے کوشش، اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت اٹھاؤ، کوشش کرو، محنت اٹھاؤ۔ یہ محنت اٹھانا یہ ہوتا ہے، محنت اٹھانے کے معنی یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات جو انسان کو غلط راستے پر لے جانا چاہتی ہیں، ان کا مقابلہ کر کے، ان کے آگے ڈٹ کر مقابلہ کر کے محنت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح عطا فرمائیں گے، تقوی عطا فرمائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نفس پیدا کیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اور یہی سارا امتحان ہے۔ فرشتے تو ساری زندگی ان کی عبادتی میں گزری، وہ گناہ کرنے پر قادر ہی نہیں، قدرت نہیں دی گئی ان کو گناہ کرنے کی۔ وہ کوئی گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ان کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ کوئی جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے، نہ کوئی اور ایسی چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسان گناہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق تو ایسی پیدا کی ہے، وہ مخلوق پیدا کی ہے، اور وہ ساری زندگی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں اس وقت تک وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ نہ ان کو جنت، نہ ان کو جہنم، نہ ان کو عذاب، نہ ان کو ثواب۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ اس طرح پیدا فرمایا کہ اس کے دل میں دونوں قسم کے جذبات ڈال دیے، یعنی نیکی کے جذبات بھی ڈال دیے اور بدی کے، برائی کے جذبات بھی ڈال دیے۔ اور یہ کہاں ڈالے؟ انسان کے نفس میں۔ یہ نفس جو ہے یہ ایک عجیب چیز ہے، یہ ایک لطیف طاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے قلب کے ارد گرد پیدا کی ہے۔ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتی، اس کو چھو کر کوئی دیکھنا چاہے تو چھو کر بھی پتہ نہیں چلتا۔ وہ ایک نادیدہ اور لطیف طاقت ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اس کا نام نفس ہے۔ یہ نفس جو ہے اسی کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، یہ خواہش کہاں پیدا ہوئی؟ نفس میں پیدا ہوئی۔ پینے کو دل چاہ رہا ہے، یہ کہاں پیدا ہوئی؟ نفس میں پیدا ہوئی۔ تو خواہشات اس میں جنم لیتی ہیں، جذبات اس میں پروان چڑھتے ہیں، خیالات اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک نفس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں اچھی باتوں کی خواہش بھی پیدا کی ہے اور بری باتوں کی خواہش بھی پیدا کی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، غفلت کی زندگی، ایسی غفلت کی زندگی کہ نہ اس میں کبھی اللہ میاں کا خیال آتا ہے، نہ کبھی مرنے کا خیال آتا ہے، نہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا خیال آتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا خیال آتا ہے، غفلت کی زندگی میں گزر رہا ہے۔ تو یہ نفس جو ہے یہ انسان کو گناہوں کی خواہشات پیدا کرتا ہے اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اس کی رغبت پیدا کرتا ہے۔ یہ کر لو، یہ گناہ کر لو، نگاہ کو یہاں استعمال کر لو، زبان کو یہاں استعمال کر لو، فلاں گناہ کر لو۔ یہ سب خواہشات اس میں نفس کے اندر پیدا ہوتی ہیں جبکہ انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا داعیہ اس کے دل میں پیدا نہ ہو۔ بس مال کی خواہش ہے، پیسہ آنا چاہیے، تو حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے پرواہی نہیں، رشوت لے کر آ رہا ہے، رشوت دے کر آ رہا ہے،
پرواہ نہیں. دل چاہا کہ میں خراب قسم کے مناظر دیکھ لوں، اللہ بچائے، اور میں آنکھ سے نامحرموں کو دیکھ کر، اور اب تو اللہ بچائے عریاں تصویریں دیکھ کر میں لذت لوں، یہ نفس اس بات پر آمادہ کرتا ہے انسان کو. تو جب یہ آمادہ کر رہا ہوتا ہے گناہوں پر، بس یہی امتحان کا وقت ہے کہ اس وقت میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے. مشقت کیا اٹھانی پڑتی ہے کہ دل تو مچل رہا ہے کسی گناہ کے لیے، لیکن آدمی اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تصور کر کے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے. یہ ہے مشقت، مجاہدہ. وجاہدوا فی سبیلہ. جنت اتنی آسان نہیں ہے. جنت میں یہ کام ضرور کرنا پڑتا ہے کہ دل کی اور نفس کی جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، ان کو مارنا پڑتا ہے، اور اس مارنے کی مشقت سہنی پڑتی ہے. جب تک وہ نفس گناہوں پر آمادہ کر رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا. نفس تو ہے ہی ایسی چیز جو انسان کو برائی کا حکم دیتی ہے. تو جب تک آدمی نفس کے پیچھے پڑا رہے گا، جو دل چاہے گا کرے گا، جو دل چاہے گا کرے گا، جو جی میں آئے گا کرے گا، جس میں مزہ آئے گا وہ کام کرے گا. یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے یا حرام ہے، اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا، جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا. یہ دیکھے بغیر جب تک وہ نفس کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو وہ نفس امارہ ہے جو بہت بری بلا ہے. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں میں پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی و شر شیطان و شرکی. اے اللہ میں آپ سے اپنے نفس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. دو دشمن ہیں انسان کی کہ تقوی کے، ایک نفس اور ایک شیطان. تو دونوں سے پناہ مانگی. دیکھو ہر چیز کی ملامت شیطان پر نہیں ہے. بھئی شیطان نے مجھ سے یہ کام کرا لیا، شیطان نے مجھ سے یہ کام کرا لیا. شیطان کی کیا طاقت ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا جو مکاری ہے وہ بڑی کمزور ہے. اگر کوئی ڈٹ جائے اس کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور آخرت میں بھی وہ جا کر کہے گا. قرآن شریف میں ہے، قرآن شریف فرماتے ہیں کہ آخرت میں جا کر وہ جب لوگ کہیں گے کہ جی ہمیں تو شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، تو شیطان جواب دے گا کہ ما کان لی علیکم من سلطان. میری تم پر کون سی اقتدار تھا؟ میں نے تمہیں کوئی مجبور کیا تھا کہ تم گناہ کرو؟ میں نے تو صرف اتنا کیا تھا کہ تمہیں دعوت دی تھی. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. تم نے میری بات مان لی. میں نے اتنا ہی تو کہا تھا یہ گناہ کر لو. کوئی مجبور کیا تھا تمہیں زبردستی کہ ضرور کرو؟ میں نے تو تمہیں مجبور، میرے اندر طاقت ہی نہیں تھی. ما کان لی علیکم من سلطان. میرے اوپر کوئی طاقت نہیں، میری کوئی طاقت نہیں تھی تمہارے اوپر زبردستی کرنے کی. میں نے تو صرف تم سے کہا تھا کہ یہ گناہ کر لو، تم نے کر لیا. تو اب مجھے ملامت نہ کرو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. اب خود اپنے نفس کو ملامت کرو کہ تم نے میری بات مان لی تھی. میں نے کوئی مجبور نہیں کیا تھا تمہیں. وہاں جا کے وہ ہاتھ دستبردار ہو جائے گا کہ میں کسی کو مجبور کر نہیں سکتا. جب تو قرآن کہتا ہے کہ شیطان تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ دعوت دے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ تمہیں لبھا سکتا ہے کہ یہ کام کرو مزہ آئے گا. بس اب تم جب اس کی بات مان لیتے ہو تو مانتا کون ہے؟ یہ تمہارا نفس امارہ. یہ نفس جو گناہوں کا
حکم دینے والا ہے وہ مانتا ہے بات شیطان کی، اور جو آگے ڈٹ جائے کہ نہیں 1000 کا ہے شیطان لیکن میں نہیں مانتا اس کی بات، تو وہ شیطان اس کے آگے بالکل ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کسی نیک بندے کی صحبت سے، کچھ وعظ و نصیحت سے جب بندہ نفس امارہ کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ مجھے تباہی کے راستے پر لے جا رہا ہے، بربادی کے راستے پر لے جا رہا ہے، تو اب اس کے اندر ایک خود وہی نفس جو اس کو برائی کی طرف آمادہ کر رہا تھا، اس کے اندر ایک تبدیلی یہ پیدا ہوتی ہے کہ پہلے تو برائی کرتا تھا اور کان پر جوں بھی نہیں رینگتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ بچائے انسان نفس امارہ کا غلام بن جاتا ہے تو اگر اس کو کبھی خیال آئے بھی کہ یہ گناہ کا کام ہے، اول تو خیال آتا نہیں، اگر آئے بھی تو اس طرح اڑا دیتا ہے اس کو جیسے ناک پر سے مکھی اڑا دی، اس کا دل میں اس کی کوئی وقت ہی نہیں رکھتا اگر گناہ کا خیال آئے بھی کہ یہ کام گناہ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ لیکن جب اللہ والوں کی صحبت سے، جب وعظ و نصیحت سے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے قریب ہو کر جب بندہ آگے بڑھتا ہے تو اس وقت پہلی تبدیلی تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور اس کی وجہ سے شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا ہے کہ ہائے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، ہائے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، کاش کہ میں یہ نہ کرتا۔ تو یہ مرحلہ ہے کہ جس کو قرآن کریم نے تعبیر کیا ہے نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس لوامہ ہو جاتا ہے۔ لوامہ کے معنی کیا ہے؟ ملامت کرنے والا، وہی نفس جو پہلے کہہ رہا تھا گناہ کرو، وہ گناہ کرنے کے باوجود دل میں ملامت پیدا کرتا ہے کہ ہائے مجھ سے یہ ہو گیا، ندامت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی پھر استغفار کی طرف مائل ہوتا ہے کہ ہائے مجھ سے ہو تو گیا لیکن اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بڑا گنہگار ہوں، میں اقراری مجرم بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو نفس لوامہ جو ہے وہ انسان کو نفس امارہ کی گرفت سے رفتہ رفتہ چھڑاتا ہے، رفتہ رفتہ چھڑاتا ہے۔ کس طرح چھڑاتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے اس کے دل میں اب ندامتیں پیدا ہو رہی ہیں، پشیمان ہو رہا ہے اور آہیں بھر رہا ہے، اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے تو رو رو کر اس سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے معاف کرے، استغفار کرتا ہے۔ استغفار کرنے والا سمجھ لو کہ الحمدللہ نفس امارہ کی سلطنت سے نکل آیا، اب وہ اس کے دل میں ملامتیں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں، اب اس کے دل میں ندامتیں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور جتنا جتنا ندامت کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا، جتنا استغفار کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا۔ استغفار اور توبہ ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کو پانی سے دھو دیتی ہے۔ اس واسطے نفس لوامہ ہے تو یہ بہت غنیمت بات ہے۔ اگر گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، اس پر نادم ہے، شرمسار ہے، اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے تو الحمدللہ سمجھو انشاءاللہ قدم بڑھ رہے ہیں، آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ نفس اب لوامہ ہو چکا ہے۔ اللہ بچائے، بری بلا یہ ہے کہ چوری اور سینہ زوری، کہ آدمی گناہ کرے اور اس گناہ کو صحیح سمجھے، کوئی دوسرا اگر ٹوکے بھی تو کہے جی تم
دقیانوسی باتیں کر رہے ہو، تم پرانی باتیں کر رہے ہو، اب تو زمانہ بدل گیا، اب کے حالات بدل گئے، اب وہ تم ہمیں 1400 سال پہلے کے زمانے کی طرف لے جانا چاہتے ہو، بحثیں کرتا ہے. یہ ہے نفس امارہ. لیکن کوئی کہتا ہے بھئی ہاں واقعتاً کوئی کسی نے گناہ کی طرف توجہ دلائی، بھئی واقعتاً ہے تو وہی میں مبتلا ہو گیا اس گناہ کے اندر، لیکن اقرار کرتا ہوں کہ یہ گناہ ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ گناہ ہے، اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے میری مغفرت فرما دے. تو اب یہ نفس لوامہ بن گیا. نفس لوامہ جو ہے پہلے تو ملامت پیدا کرتا ہے، گناہ تو ہوا مگر ساتھ ہی دل میں ملامت بھی ہوئی، پہلے تو ملامت پیدا کرتا ہے. یہ ملامت انسان کو مجاہدے پر آمادہ کرتی ہے بعد میں. نفس لوامہ صحیح معنی میں وہ ہے کہ جو انسان کو پھر آمادہ کرتی ہے اس بات پر کہ آئندہ نہ کروں، اور وہ اس کے لیے مشقت مجاہدہ کرتا ہے. مشقت دل تو چاہ رہا ہے لیکن آدمی اپنے آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو کتنی مرتبہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میرے دل نے مجھے ملامت بھی کی ہے، میں نادم بھی ہوا ہوں، میں نے استغفار بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی میں جا رہا ہوں. آخر کوئی حد تو ہوگی اس کی، آخر کوئی انتہا تو ہوگی. اس وقت وہ آدمی ڈٹتا ہے اور یہ مجاہدہ کرتا ہے کہ نفس میرا کچھ بھی کہے، مجھے کسی لذت پر بھی آمادہ کرے، لیکن میں اب اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں. میں مشقت اٹھا کر اس نفس امارہ کو شکست دوں گا اور مجاہدہ کر کے محنت کر کے میں آگے بڑھوں گا. تو جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد شروع ہو گیا، اللہ کے راستے میں مجاہدہ شروع ہو گیا، اور انسان جو ہے وہ اس پر ڈٹ گیا، کچھ ہو جائے مگر اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ دل میں اس کے داعیہ پیدا ہوتا ہے. تو نفس لوامہ اس کو لے جاتا ہے گناہوں سے بچنے کی طرف، مجاہدے کی طرف، کہ مجاہدہ کروں گا. جب یہ مجاہدہ چلتا رہتا ہے تو شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنے نفس اور شیطان سے کشتی ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، اور مقابلے اور کشتی میں کبھی اس نے ڈھا دیا کبھی اس نے ڈھا دیا، کبھی یہ غالب آ گیا اور نفس امارہ کو شکست دے دی، نفس لوامہ بن گیا نا، تو اب کبھی نفس امارہ کو شکست دے دی، الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. کبھی کسی وقت موقع پاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ ڈس جاتا ہے، دوبارہ آ کر نفس امارہ حملہ کر دیتا ہے اور یہ چت ہو جاتا ہے. لیکن چت ہونے کے باوجود اس پر سینہ زوری نہیں کرتا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. یا اللہ میں نے ارادہ تو کیا تھا، میں نے ایک مرتبہ اس کو شکست بھی دی تھی، میں نے اپنے آپ کو مجاہدہ کرنے پر آمادہ بھی کیا تھا، لیکن پھر میں مبتلا ہو گیا اپنے نفس کے. یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب استغفار کثرت سے کرتا رہتا ہے بندہ، استغفار کثرت سے کرتا رہتا ہے اور مجاہدہ کرتا رہتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، اور ضرور آ جاتا ہے کہ اب یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس مطمئنہ بننے کے کیا معنی؟ کہ اب اس میں خواہشیں ہی اچھی پیدا ہوتی ہیں. اب اس میں وہ خواہشیں جو پرانی ہوا کرتی تھیں، گناہوں کی خواہش اور معصیتوں کی خواہش، وہ خواہشیں دب جاتی ہیں. یہ سمجھ لو فنا نہیں ہوتی لیکن دھیمی پڑ جاتی ہیں، ہلکی پڑ جاتی ہیں،
اور دھیمی ہلکی پڑ جانے کے نتیجے میں جو اچھی خواہشات ہیں وہ ابھر کر آتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بڑا اطمینان کی زندگی گزارتا ہے. الحمدللہ میں اپنے رب کے آگے سرخ روح ہوں گا انشاءاللہ. یہ نفس مطمئنہ ہے. آخر میں جا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے. شروع ہوا تھا نفس امارہ سے اور انتہا ہوئی آ کر نفس مطمئنہ پر. لیکن کس طرح ہوئی؟ مجاہدے سے ہوئی، کوشش کر کے ہوئی. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے آدمی اور یہ چاہے کہ میں چھلانگ لگا کر نفس مطمئنہ پیدا کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا. ان مدارج سے گزرنا پڑے گا. ان مدارج سے گزرنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی. اور اس میں اگر دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، آرزویں برباد ہوتی ہیں تو ہوں، تمنائیں پامال ہوتی ہیں تو ہوا کریں، لیکن میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ سارے مدارج ہیں جن سے انسان گزرتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ جب نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس انسان کا انتقال ہوتا ہے، جب اس کو موت آتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ آواز آتی ہے باقاعدہ، یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اب اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا، ایسی طرح لوٹ جا کہ راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب میرے بندوں میں داخل ہو جا، اب میری جنت میں داخل ہو جا.